آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں جن کا نام صبر، شکر اور اللہ پر پورے یقین کی مثال بن چکا ہے، اور وہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ ان کا واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان کی پرفارمنس ٹیسٹ ہے، جہاں انسانی ہمت، جذبہ اور روحانی ڈیزائن اپنی انتہا پر نظر آتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب زندگی کے سسٹم سے تمام سہولاتیں نکال دی جائیں تب بندہ اپنے رب کے ساتھ کتنا کنیکٹڈ رہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے دور کے نہایت امیر اور خوشحال شخص تھے۔ اللہ نے انہیں بے پناہ مال، کھیتیان، جانور اور نیک سے نوازا تھا۔ ان کا گھرانہ عزت، سکون اور برکت کا مرکز تھا، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ ہر حال میں شکر گزار رہتے۔ یہاں سے اس واقعے کا پہلا یونیک سیلنگ پوائنٹ سامنے آتا ہے کہ امتحان ہمیشہ کمی سے نہیں، کبھی کبھی زیادتی سے بھی شروع ہوتا ہے۔ جب بندہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو شیطان کو سب سے زیادہ جلن ہوتی ہے۔ روایت کے مطابق شیطان نے اللہ سے کہا کہ ایوب صرف اس لیے شکر کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر ان سے یہ نعمتیں چھین لی جائیں تو شاید یہ بھی شکایت کرنے لگیں۔ اللہ نے اپنی حکمت سے ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ سب سے پہلے ان کا مال تباہ ہو گیا، کھیتیاں جل گئیں، جانور مر گئے، تجارت ختم ہو گئی۔ سوچئے ایک ایسا شخص جو دور کا سب سے امیر تھا، چند دنوں میں بالکل خالی ہو جائے۔ یہ پرفارمنس کولیپس کا پہلا سٹیج تھا، لیکن روحانی سسٹم سٹیبل رہا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جو اللہ نے دیا تھا وہی واپس لے لیا، اور میرا رب ہی صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ پھر امتحان کا دوسرا فیز آیا۔ ان کی اولاد بھی ایک حادثے میں دنیا سے چلی گئی۔ یہ سب سے سخت ایموشنل بلو تھا۔ مال کا نقصان شاید برداشت ہو جائے، لیکن اولاد کا غم دل کو چیر دیتا ہے۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے یہاں بھی شکوہ نہیں کیا۔ ان کا فوکس اللہ کی رضا پر تھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کا ایمان کسی ٹیمپرری فیچر پر ڈیپینڈ نہیں کرتا تھا۔ ان کا کور پروسیسر یقین پر چل رہا تھا۔ اس کے بعد سب سے لمبا اور مشکل دور شروع ہوتا ہے جو 18 سال تک جاری رہا۔ انہیں ایک سخت جسمانی بیماری نے گھیر لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے جسم پر زخم ہو گئے، لوگ ان سے دور رہنے لگے۔ سماجی طور پر بھی انہیں الگ کر دیا گیا۔ آج کے دور میں اگر کسی کا سوشل سرکل ٹوٹ جائے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے رشتہ نہیں توڑا۔ یہ اس واقعے کا سب سے پاورفل ایسپیکٹ ہے کہ جب دنیا کا نیٹ ورک ڈسکنیکٹ ہو جائے تو بندہ رب کے نیٹ ورک پر شفٹ ہو جائے۔ ان کی بیوی، جو نہایت وفادار اور صابر تھی، ان کا ساتھ دیتی رہی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور تھوڑا سا کھانا لا کر اپنے شوہر کو کھلاتی۔ یہاں ہمیں فیملی سپورٹ کا ڈیزائن ایلیمنٹ بھی نظر آتا ہے۔ ایک نبی کا امتحان صرف ان کا نہیں بلکہ ان کے گھر والوں کا بھی ہوتا ہے۔ 18 سال تک بیماری، تنہائی، غربت اور لوگوں کی بے رخی کے باوجود ان کی زبان سے ایک بھی شکوہ نہیں نکلا۔ قرآن میں اللہ نے ان کا یہ جملہ نقال کیا کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے لفظوں کا انتخاب۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے کیوں آزمایا، بلکہ صرف اپنی حالت عرض کی اور اللہ کی رحمت کا ذکر کیا۔ یہ دعا کا ادب ہے۔ یہ روحانی کمیونیکیشن کا ہائی لیول پروٹوکول ہے، جہاں بندہ اپنی مجبوری بتاتا ہے مگر اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ رکھتا ہے۔ پرفارمنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو 18 سال کا دور انسانی صبر کی سب سے لمبی ٹیسٹنگ پیریڈ تھا۔ اکثر لوگ چند دن کی بیماری میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہاں 18 سال تک لگاتار پین، فزیکل ویکنس اور سوشل آئسولیشن تھی، لیکن ان کا ایمان کریش نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ نے انہیں صبر کرنے والوں کا امام قرار دیا۔ پھر اللہ کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اپنا پاؤں زمین پر مرو۔ جہاں انہوں نے پاؤں مرا وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ انہیں کہا گیا کہ اس پانی سے غسل کرو اور پیو۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا ان کی بیماری دور ہو گئی، جسم بالکل صحت مند ہو گیا۔ یہ ہیلنگ پروسیس ڈائریکٹ ڈیوائن انٹرونشن تھا، نہ کوئی دعویٰ، نہ کوئی ڈاکٹر، صرف اللہ کا حکم اور معجزہ۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں صرف صحت ہی واپس نہیں دی بلکہ ان کا مال، ان کی اولاد اور عزت بھی پہلے سے زیادہ عطا کی۔ یہاں یونیک سیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ جب دیتا ہے تو صرف لاس ریکور نہیں کرتا بلکہ اپ گریڈ کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ہوپ کا سب سے بڑا میسج دیتا ہے کہ اگر بندہ صبر کرے تو نقصان پرماننٹ نہیں ہوتا۔ ڈیزائن ایلیمنٹ کے طور پر دیکھیں تو اس پورے واقعے میں 3 میجر فیزز ہیں: پراسپیرٹی، ایڈورسٹی اور ریکوری۔
یہ بالکل ایک کمپلیٹ نیریٹو آرک ہے جو انسانی زندگی کا ماڈل پیش کرتا ہے۔ ہر انسان کبھی نہ کبھی ان 3 سٹیجز سے گزارتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصلی کامیابی پراسپیرٹی میں شکر اور ایڈورسٹی میں صبر ہے۔ لیمن لینگویج میں سمجھیں تو اگر آج کسی کا بزنس فیل ہو جائے، صحت خراب ہو جائے یا لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو وہ یہ سوچے کہ شاید یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ کا مقصد گرانا نہیں بلکہ اٹھانا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو توڑتا نہیں، تراش کر مضبوط بناتا ہے۔ اس واقعے کا سب سے بڑا روحانی فیچر یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی عبادت نہیں چھوڑی۔ جب جسم کمزور تھا تب بھی دل اللہ کی یاد سے مضبوط تھا۔ ان کا صبر پیسو نہیں تھا بلکہ ایکٹیو صبر تھا، جہاں بندہ تکلیف میں بھی اپنا کنیکشن مینٹین رکھتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایت کرتے ہیں، یہ واقعہ ہمیں اپنے رویے کا جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے۔ 18 سال تک لگاتار امتحان کے باوجود اگر ایک نبی شکوہ نہیں کرتا تو ہم کیوں جلدی مایوس ہو جاتے ہیں؟ یہ کہانی صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ روحانی ٹریننگ مینول ہے۔ اللہ نے قرآن میں انہیں صبر کرنے والا اور بہترین بندہ قرار دیا۔ یہ ٹائٹل کسی عام شخص کو نہیں ملتا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو امتحان کے دور میں بھی اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں بلکہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا ہے۔ اس کہانی کا ایموشنل امپیکٹ بھی بہت گہرا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر وقت ساتھ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی یہ ثابت کرتی ہے کہ اندھیرا کتنا بھی لمبا ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ایمان کو ریچارج کرتا ہے، ہوپ کو ریوائیو کرتا ہے اور صبر کو ریڈیفائن کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو مشکل دور سے گزار رہا ہے، اس کے لیے اس میں تسلی کا پیغام ہے کہ اللہ کی رحمت دیر سے آتی نظر آئے مگر آتی ضرور ہے۔